Hello everyone, Assalamu alaikum. This is our snack time. We do it sometimes in a week. And here are some vegetables. ये peas हैं, ये मैंने boil किए हैं. And this is carrot, cucumber, maize. ये मैंने boil ही भी की है. اور یہ میں نے تھوڑے سے بینس فرائی کیے ہیں جسٹ ٹو انہینس دی ٹیسٹ آف سیلڈ. تو سم ٹائمز میں سیلڈ بناتی ہوں, سم ٹائمز اٹ از مائی اسنیک ٹائم. اوکے, تو یہ پاپ کارن بھی ہم نے بنائے تھے تو میں نے یہ بھی رکھ لیے ہیں ساتھ. اصل میں یہ ہے گرین چک پیس. تو یہ جو ہوتے ہیں نا ہمارے یہاں اسنیک کی طرح بھی بناتے ہیں, ہم اس کو سبزی بھی بناتے ہیں اس میں سے چنے نکال کے, اور اس کو ہم چھولیا بھی کہتے ہیں. اور اس کو بہت سے لوگ جو ہے نا اسنیک کے طور پہ کھاتے ہیں. اور میں نے سوچا کہ میں آج ویڈیو بناتی ہوں اور کچھ کھانے کی چیزیں رکھتی ہوں. اور ہم نے پلان بنایا تھا کہ ہم گھر جاتے ہیں کچھ دن کے لیے, لیکن ہمیں چھٹی نہیں مل رہی. اور ہم جو ہے نا یہ بھی سوچ رہے تھے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ پہ لیکچرز ریکارڈ کریں اور وہ لگائیں. اف اینی بڈی از انٹرسٹڈ دین آئی کین ڈو دیٹ. لیکن اگر کوئی انٹرسٹڈ نہیں بھی ہو تو آپ کو اپنے حصے کا کام اس دنیا میں کرنا چاہیے. اور میں کچھ احادیث بھی تھیں جو بہت امپورٹنٹ اور صحیح احادیث ہیں, تو وہ میں لگانا چاہ رہی تھی اپنے پیج پہ, لیکن مجھے ٹائم نہیں ملا کچھ بچے کی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے. یہ میں نے کچھ چک پیز نکالے بھی ہیں, مجھے بھی یاد آیا, یہ میں نے کچھ نکالے بھی ہیں. اس کے اوپر میں نے مسالہ ڈالا ہے, اور زیادہ تر چک پیز جو ہے نا وہ ابھی میں نے کھولے نہیں ہیں. اور میں انشاءاللہ لیکچرز ریکارڈ کروں گی. میرے ہسبینڈ سوچ رہے تھے وہ میری ہیلپ کریں گے اس چیز میں, لیکن انہوں نے کی نہیں میری ہیلپ, تو میں نے سوچا کہ میں ہی جو ہے نا لیکچرز ریکارڈ کر دوں گی. اس کے علاوہ میں شروع کروں گی, مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ کے ٹائم سے لے کے پھر ان کا بچپن کیسا گزرا. میں نے 2-3 بکس سے جو ہے نا وہ چیزیں سیٹ کی تھی, جمع کی تھی, لیکن میں اس کو جو ہے نا پراپر کر نہیں سکی, کمبائن نہیں کر سکی. اور پھر میں اس کے بعد اس پہ لیکچر ریکارڈ کروں گی. کچھ صحیح حدیث ہیں جن کو مطلب ڈیلی روٹین میں آپ کو وہ بھی کرنا چاہیے, ڈیلی روٹین میں ایڈ کریں. روز حدیث پڑھیں, روز قرآن کو ٹرانسلیشن سے پڑھیں, اٹس ویری امپورٹنٹ. جیسے کچھ حدیث عقیدہ پہ ہیں, کچھ قرآن پڑھنے پہ ہیں, کچھ صحابہ پہ ہیں, کچھ آیت مشابہات ہیں. مجھے لگتا ہے میرا پروننسیشن خراب ہے. اور ایک حدیث جو ہے نا وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے, وہ اس کو پڑھنے سے پہلے ظاہر ہے میری بہت ساری وہ تھی چیزیں ڈاؤٹ فل تھیں, لیکن وہ حدیث یہ ہے کہ آپ مطلب حدیث کے کانٹیکسٹ صحابہ نے کیوں نہیں چینج کیا. اس کی وجہ ہے کہ اس میں حدیث ایک شامل ہے جس میں یہ ہے کہ آپ جیسے سنیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تو ویسے آگے بیان کریں. تو صحابہ نے اس لیے کبھی اس میں رد و بدل نہیں کی. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ رد و بدل کریں گے تو آپ بہت زیادہ گناہ کے جو ہے نا متحمل ہو جائیں گے. تو صحابہ جو تھے نا پھر حدیث میں کبھی انہوں نے ایسی کوئی غلطی نہیں کی کہ اپنی طرف سے لفظ نکالا ہو یا ڈالا ہو, ٹھیک ہے. اور سب سے اس کے اور بھی بہت سی احادیث ہیں, روزے پہ ہیں, حج پہ ہیں, نماز پہ ہیں, زکوٰۃ پہ ہیں. تو یہ موٹی ہاں جی, تو میں بات کر رہی تھی کہ کچھ احادیث جو ہیں وہ مطلب آپ کے عقائد پہ ہیں, آپ کے اس پہ ہیں, روزہ پہ, زکوٰۃ پہ, حج پہ, کہ آپ جو ہے نا وہ اس کو اسکپ نہیں کر سکتے. آپ کو کسی بھی حالت میں نماز تو منع نہیں ہے نا, مطلب میرا کہنے کا مطلب ہے کہ نماز آپ چھوڑ نہیں سکتے کسی حالت میں. بے شک آپ سفر میں ہیں, بے شک آپ ٹریول کر رہے ہیں, بے شک آپ بیمار ہیں, تو آپ نے جو ہے قضا ادا کرنی ہے یا نمازیں جمع کر کے ادا کرنی ہے. لیکن روزہ جو ہے اگر آپ بیمار ہیں تو آپ چھوڑ سکتے ہیں, پھر آپ دوبارہ کر سکتے ہیں اس کو. اور اسی طرح زکوٰۃ ہے,
آپ نے ادا کرنی ہے. اور ان احادیث کے علاوہ بھی انسان کو 40 احادیث لازمی یاد رکھنی چاہیے. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، ان کو میرا خیال ہے 22,000 سے زیادہ احادیث یاد تھیں. تو اور ویسے بھی اگر آپ کو یاد نہیں ہے، آپ ڈیلی روٹین میں پڑھیں، آپ ان سے فائدہ اٹھائیں. آپ اپنی زندگی کے معاملات میں، جیسے لوگ جب شادی کرتے ہیں، حق مہر کے معاملات ہوتے ہیں، اور جہیز وغیرہ کے، یا جہیز تو ویسے نہیں ہے اسلام میں، لیکن آپ گفٹ کر سکتے ہیں بچوں کو، بیٹے کو بھی بیٹی کو بھی ایکول کر سکتے ہیں. اور آپ جو ہے مطلب جب وراثت ڈیوائیڈ ہوتی ہے، جب لوگ ڈائیورس کے معاملات میں جاتے ہیں، تو وہ احادیث سے ہیلپ نہیں لیتے. آپ کو ڈیلی روٹین میں اگر اللہ تعالیٰ نے طلاق پہ، عورتوں پہ صورتیں نازل کی ہیں، تو وہ اس لیے تو نہیں کی نا کہ آپ اس سے فائدہ حاصل نہیں کریں گے. اور جیسے ایک حدیث وہ بھی ہے نا کہ آپ اپنے اگر چھوٹوں مطلب کچھ حدیث ایسی ہیں جو آپ اپنی زندگی میں اپلائی نہیں کریں گے تو آپ اتنا نقصان اٹھائیں گے. جیسے ایک حدیث ہے کہ اگر آپ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے یا چھوٹے بچوں سے، کسی بھی چھوٹے بچوں سے پیار نہیں کرتے، شفقت نہیں کرتے، رحم کا رویہ نہیں رکھتے، تو آپ مومن نہیں ہیں. اگر آپ اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتے، بدتمیزی کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، یا جو بھی وٹ ایور اٹ از، تو آپ کے مطلب آپ مومن نہیں ہیں. آپ مومن ہی نہیں ہیں، آپ لسٹ میں سے ہی نکل جاتے ہیں مسلمانوں کی. تو کتنی مطلب یہ اسٹرانگ احادیث کہہ سکتے ہیں آپ اسے، کہ کتنی اسٹرانگ ورڈنگ یوز کی ہے اللہ تعالیٰ نے. تو ہمیں یہ کرنی چاہیے اپنی معاملات زندگی میں. لیکن ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا، وہ زیادہ تر رسپیکٹفل ہی تھے اپنے بڑوں کو لے کے ٹورڈز. تو اور انہوں نے اپنی زندگی میں بہت فائدہ بھی اٹھایا اس چیز کا. اور جیسے میرے فادر ہیں یا میرے ہسبینڈ کے فادر ہیں، انہوں نے ہمیشہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ایون مطلب جو اپنے بہن بھائیوں کے بچے ہیں ان کے لیے بھی بہت اچھا ہمیشہ سوچا ہے اور بہت اچھا کیا ہے. مطلب میں تو جتنا بھی دیکھتی ہوں، کیونکہ میرے ہسبینڈ کے جو فادر تھے وہ سب سے بڑے بھائی تھے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے اپنے بہن بھائیوں کو پڑھایا بھی ہے، ان کی شادیاں بھی کرائی ہیں، ان کے لیے سیکریفائسز دی ہیں. تو اسی طرح میرے فادر سب سے بڑے تھے، تو انہوں نے بھی اپنے مطلب بہن بھائیوں کے لیے بہت کچھ کیا ہے، ٹھیک ہے. اپنے ماں باپ کے لیے بہت کچھ کیا ہے، اپنے بہنوں کو جہیز تک دیے ہیں انہوں نے. تو سیم ہی میرے جو فادر ان لا تھے، انہوں نے بھی اپنے بہن بھائیوں کے بچوں کے لیے بہت کچھ کیا ہے. تو وہ تو ویسے بھی وابڈا میں تھے، لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میں مطلب صرف اپنے ہی بچوں کو سوچوں. انہوں نے اپنے بہن بھائیوں کا بھی سوچا، ان کے آگے بچوں کا بھی سوچا. تو میرے فادر بھی اسی طرح سے ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ چیزیں کی ہیں. لیکن ظاہر ہے یہ دنیا آپ کو اتنا ریٹرن نہیں ملتا جتنا آپ کرتے ہیں. آپ کرتے زیادہ ہیں، لیکن لوگ آپ کو اس طرح پے تو نہیں کریں گے نا، جو تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے آپ کو. اگر آپ یہ سوچیں کہ ہمیں لوگ دیں گے تو ہم جو ہے وہ کریں گے، تو ایسا نہیں ہوتا. لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ پھر اپنے خزانوں سے عطا کرتا ہے. اور جو لوگ کنٹینٹمنٹ میں رہتے ہیں، قناعت میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اور دیتا ہے. اور جو لوگ نہیں کرتے صبر یا شکر نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم شکر کرو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. جو شکر نہیں کرتے تو پھر ان کا رزق بھی تنگ کر دیتا اللہ تعالیٰ. اور رزق میں صرف یہ نہیں آتا کہ آپ کے پاس کتنا مال و دولت ہے، رزق میں اولاد آتی ہے، رزق میں اچھے رشتے آتے ہیں، رزق میں آپ شکر کرنا سیکھتے ہیں، آپ کی عبادت بڑھ جاتی ہے. آپ مطلب رزق ہمیں لگتا ہے رزق کا مطلب بس پیسے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر آپ آج کی دنیا میں دیکھیں تو پیپر منی کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور گولڈ آپ کتنا ہی بنا لیں گے، ٹھیک ہے، پراپرٹی آپ کتنی ہی لے لیں گے، لیکن آپ جتنا بھی یہ اکٹھا کر لیں مال و دولت، ایونچولی یو ہیو ٹو لیو دس ورلڈ. اینڈ اس دنیا کی زندگی کو آپ نے چھوڑ کے اگلی دنیا کی زندگی میں چلے جانا ہے. تو آپ ہمارے لیے ہم سوچتے ہیں کہ یہ بندہ مر گیا، لیکن وہ ہمارے لیے مر جاتا ہے، لیکن وہ ایک دنیا چھوڑ کے دوسری دنیا میں گیا ہے. تو ہی از ناٹ ڈیڈ اور شی از ناٹ ڈیڈ.
دے آر الائیو سم ویئر ایلس. ٹھیک ہے, آپ نے جو اس دنیا میں مطلب کیا ہے وہ آپ کے ساتھ جائے گا. تو آپ اچھا سلوک رکھیں, اپنے بڑوں کی عزت کریں, چھوٹوں سے اچھا سلوک رکھیں, اور جتنا آپ صدقہ زکوٰۃ, کیونکہ روزہ نماز تو آپ کی اپنی عبادت ہے نا, آپ کریں گے تو وہ آپ اپنے لیے کر رہے ہیں, حقوق اللہ میں آ جاتا ہے. تو آپ حقوق العباد کے لیے کیا کرتے ہیں, دیٹ میٹرز اے لاٹ. کہ آپ نے کسی کے لیے کیا کیا, آپ نے کیا کسی کی بیٹی پڑھائی ہے, یا کسی کی بیٹی کی شادی کی ہے, یا آپ نے اپنے, جیسے قرآن میں بار بار ماں باپ اور رشتہ داروں کا آتا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو لیکن اگر آپ ان کے بارے میں ہی اچھا نہیں سوچتے تو آپ کسی غیر کے ساتھ جتنا مرضی اچھا سلوک کر لیں, دیٹ ڈزنٹ میٹر, کیونکہ آپ اللہ کا حکم مانگ کے آگے جا رہے ہو نا, تو پھر تو آپ ترقی کر رہے ہو. اگر آپ اللہ کا حکم کو وہ نہیں کرتے, آپ اللہ نے کہا رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو, بڑوں کی عزت کرو, چھوٹوں سے شفقت کرو, آپ اس چیز کو, اس لائن کو کراس کرتے ہو. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کہتے ہو کہ مجھے فلاں کے ساتھ میرا سلوک بہت اچھا ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ کو وہ نہیں چاہیے تھا نا. اللہ تعالیٰ نے تو دیکھنا تھا کہ جو میں نے کہا ہے قرآن میں اس کو, تو اس پہ اس کا کتنا بلیف سسٹم اچھا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ انسان کو ڈیلی روٹین میں اللہ تعالیٰ سے ایک اچھا رشتہ یا کنیکشن بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. کیونکہ آپ اگر مسلمان نہیں بھی ہیں, اگر آپ کوئی کرسچن ہوتا ہے, کوئی اور اس کا ریلیجن ہے, ہر ریلیجن آپ کو سیم چیزیں یہ سیم ہی ہوتی ہیں. وہ یہی دکھائے گا کہ ایک اللہ کو مانو اور بڑوں کی رسپیکٹ کرو. اور ایون ہندوازم میں تو لوگ اس حد تک مطلب چلے جاتے ہیں, بھابھی میں ماں بنا لیتے ہیں, ماں کے پیروں تک کو وہ ٹچ کرتے ہیں بینڈ ہو کے, مطلب اتنی رسپیکٹ دیتے ہیں, اتنی زیادہ. اسلام آپ سے جو ہے نا بہت زیادہ نہیں مانگ رہا, وہ صرف آپ سے ایک ضروری مطلب جو آپ کر سکتے ہیں, آپ کی جتنی طاقت ہے. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ایروگینٹ ہو جاتے ہیں پیسہ ملنے پہ, اولاد ملنے پہ, یا گھر ملنے پہ. تو آپ اس ایروگینس کو کہاں لے کے جائیں گے جب آپ اس دنیا میں ہی مطلب بہت تھوڑے ٹائم کے لیے, اٹس اے ٹیسٹ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ دنیا آزمائش ہے, یہ دنیا ایک ٹیسٹ ہے, یہ دنیا ایک امتحان ہے, کہ جہاں تم نے جو کرنا ہے تو وہ تم نے وہاں پہ جا کے بھگتنا ہے. تو اس بھگتنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں, تو وہ میٹر بہت کرتا ہے. چلیں, یہ میں باقی ویڈیو جو ہے سیرہ کے لیکچرز پہ بناؤں گی, اور آج کے لیے مجھے لگتا ہے اتنا کافی ہے. اینڈ مجھے لمبی ویڈیوز بنانے کا ٹائم نہیں ملتا, تو پھر میں سوچتی ہوں میں کوکنگ پہ بناؤں یا سیرہ پہ بناؤں. میں کافی عرصے سے کنفیوز تھی, لیکن ابھی میرا دل کر رہا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سٹائل پہ, سیرہ پہ کچھ لیکچرز ریکارڈ کروں. تو میں ریکارڈ کروں گی, ٹھیک ہے. اور آپ اپنی کوشش کریں کہ آپ ڈیلی حدیث پڑھیں, آپ ڈیلی قرآن پڑھیں, آپ ڈیلی اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہونا اس لیے بھی ضروری ہے. اب دیکھیں, ہمیں بتایا جاتا ہے کہ قبر میں 3 سوال ہونے ہیں, تو قبر میں 4 سوال ہونے ہیں. پہلا تو آپ سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ کا رب کون ہے, آپ کا نبی کون ہے, آپ کا دین کیا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ سے یہ سوال ہوگا کہ آپ نے جو سیکھا ہے تو وہ کہاں سے لیا ہے نالج دین کا. تو اگر آپ نے دین کا نالج کسی پیر سے لیا ہے یا کسی اسکالر سے لیا ہے تو آپ اس کا ہی نام لیں گے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کہنا ہے جو میں نے کتاب بھیجی ہے وہاں سے نالج کیوں نہیں لینا پسند کیا آپ لوگوں نے. تو اگر آپ نے لیا ہی نہیں ہوگا تو آپ کیسے اللہ تعالیٰ کو یا فرشتوں کو جواب دیں گے کہ ہاں جی ہم نے یہ نالج کیوں نہیں لیا, وائی ناٹ. تو ابھی آج کے دور میں تو اتنی زیادہ انفارمیشن ہے, لیکن غلط انفارمیشن سے بچیں کیونکہ یہ فتنے کا دور ہے. بہت زیادہ آپ کو نیٹ پہ کانٹینٹ مل جائے گا, لیکن جو انسان سیدھی چیز چاہتا ہے نا اس کو مل جاتی ہے. تو آپ سیدھی چیز ڈھونڈنے کی کوشش کریں آپ, اور وہ سیدھی چیز صرف ایک ہی طرح سے مل سکتی ہے. اگر آپ قرآن پڑھیں گے, اگر آپ ترجمہ پڑھیں گے, اگر آپ احادیث پڑھیں گے, تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ آپ کو گائیڈ کرے گا سیدھے راستے کی طرف.
تو نیکسٹ ویڈیو میں سیرہ پہ بناؤں گی، لیکن دس از ریمائنڈر کہ آپ رمضان آ رہا ہے اور میرا خیال ہے ہارڈلی 12 یا 13 دن رہ گئے ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ ابھی سے قرآن شروع کریں، بجائے کہ 5 قرآن ختم کرنے ہیں، 7 قرآن ختم کرنے ہیں، اس سے اچھا کہ آپ ٹرانسلیشن سے پڑھیں، ایک قرآن پڑھ لیں، آدھا پڑھ لیں، لیکن ٹرانسلیشن سے پڑھیں. ٹرانسلیشن ول گیو یو نالج، اور کوئی دنیا کی چیز آپ کو کچھ بھی دینے والی نہیں ہے جتنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو قرآن اس سب سے اچھا ہے جو تم جمع کر رہے ہو. تو جو بھی ہم جمع کر رہے ہیں یہ دنیا کا مال ہے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو گزرے ہوئے 1400 سال ہو گئے ہیں، تو ان کے بعد کتنی دنیا آئی ہے، ہمیں ان کے نام یاد ہے نہ کچھ، لیکن جنہوں نے اچھے کام کیے ہیں جیسے امام بخاری، امام مسلم، انہوں نے حدیث کی بکس لکھی ہیں، تو دیکھیں پھر وہ ان کے آج رتبے کتنے ہوں گے جن کی کتابیں آج ہم پڑھ رہے ہیں، اسے علم حاصل کر رہے ہیں. تو دس واز مائی اونلی میسج کہ صرف اور صرف دنیا کا نہ سوچیں، اپنی آخرت کے بارے میں بھی کچھ کریں، اور ہیلدی کھایا کریں، ہیلدی برین، ہیلدی ایکٹیویٹی، ایکسرسائز لازمی کیا کریں، لانگ بریتھنگ کیا کریں، اور واک کیا کریں، اور قرآن لازمی پڑھیں، قرآن اور حدیث لازمی پڑھیں.